اللہ رب العزت تین قسم کے آدمیوں سے محبت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہنستے ہیں اور ان سے خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جب اس کے سامنے دشمن اسلام فوج سامنے آتی ہے تو یہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کے سامنے جنگ کرتا ہے، پھر یا تو قتل ہو جاتا ہے یا اس کی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اور کافروں کے مقابلہ میں اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے بندے کی طرف دیکھو، اس نے میرے لیے اپنی جان پر کیسے صبر کیا۔ نمبر 2، وہ شخص جس کی بیوی خوبصورت ہو، بستر بھی نرم اور خوبصورت ہو، پھر بھی وہ رات کے وقت عبادت کے لیے اٹھ کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے اپنی شہوت کو چھوڑا ہے، اگر یہ چاہتا تو سو سکتا تھا۔ نمبر 3، وہ شخص جو سفر میں ہو اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ سفر کر رہے ہوں اور وہ بے آرام ہونے کی وجہ سے سو جائیں، مگر یہ شخص سحری کے وقت راحت اور تکلیف ہر حالت میں عبادت کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ حضرت فضالہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو 10 آیات تلاوت کرے اس کے لیے ایک قنطار ثواب لکھا جاتا ہے، اور یہ ایک قنطار دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو تیرا رب اس کو کہے گا، آیات پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، ہر آیت کے بدلہ میں ایک جنت کا درجہ ہے، حتیٰ کہ اس شخص کو جتنی آیات یاد ہوں گی ان کے مطابق آخرت تک پہنچ جائے گا۔ تو اللہ عز و جل اس بندے سے فرمائیں گے، قبضہ کر لے، تو بندہ اپنے ہاتھ کے اشارہ سے عرض کرے گا، اے پروردگار، آپ بہتر جانتے ہیں میں کس چیز کا قبضہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس دائمی جنت اور نعمتوں کے گھر پر قبضہ کر لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ میں نے عرض کیا، آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رات کو زیادہ سونے والا قیامت کے دن فقیر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، رات کو نیند زیادہ نہ کرنا، کیونکہ رات کو زیادہ سونا آدمی قیامت کے دن میں اعمال صالحہ کی کمی کے لحاظ سے فقیر بنا دیا جاتا ہے، یعنی راتوں کو عبادت کرنے والوں کے درجات بہت بلند ہوں گے، ان کے مقابلہ میں چاہے یہ کتنا ہی نیک ہو پھر بھی کم مرتبہ رہ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو رات میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو بستروں سے رات کے وقت عبادت کی خاطر الگ رہتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں اور انعامات تیار کیے ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئیں، اور نہ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے اور نہ کوئی مرسل نبی۔ پھر فرمایا، اور ہم اس آیت کو یوں پڑھتے ہیں، ترجمہ، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلہ میں ان کی آنکھوں کی کیا کیا ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، ان کی جزا کے طور پر جو وہ عمل کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا، پھر فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مجھے میرے غلبہ اور میرے جلال کی قسم، میں سلیمان تمیمی کے لیے جنت کو شان و شوکت سے خوب سجاؤں گا، کیونکہ اس نے میرے لیے عشاء کی وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا کی۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان تمیمی کہا کرتے تھے کہ نیند جب عقل کو خمار میں کرنے لگے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے یہ خوب چوکس ہو کر ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، نیند کو ذرا برابر پاس نہیں آنے دیتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ جی، ایک وہ دور تھا جب لوگ دنیا سے بے خبر اور دین سے باخبر تھے،
آج ہم دنیا کے ماحول میں دین کو پس پشت ڈال بیٹھے ہیں۔ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اللہ ہمیں دین اسلام کا سچا پیروکار بنا، فضول گوئی اور اس کے بد اثرات سے محفوظ فرما۔ ہماری نسلوں میں دین کے دائی شیدائی پیدا فرما۔ باہمی میل جول، محبت، خلوص، اپنائیت، ادب و احترام پیدا فرما۔ ماڈرن ٹیکنالوجی کے غلط استعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پروردگار، اے الہی، زندگی کے ہر موڑ پر ہم سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرما۔ ہم سب کا نصیب اچھا فرما۔ دنیا آخرت کی کامیابیاں و کامرانیاں نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔